حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار بن سکتا ہے. صحابہ کا شوق مالدار بننے کا تھا کہ دیندار بننے کا تھا؟ ہاں، صحابہ کا شوق اعمال کا تھا، مال کا نہیں تھا. اعمال کی دوڑ لگی ہوئی تھی، اعمال کی. اس لیے غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. وہ شکایت لے کر آئے غریب صحابہ ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. کیسے بھائی؟ کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر. وہ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. تو خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. ایسا عمل بتلاتا ہوں. کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھ لے گا وہ اتنا آگے جائے گا، اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی. اب غریب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی واہ، ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے سب نے تسبیح شروع کر دی. تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ کس کا تھا؟ اعمال کا. ان کو بھی پتہ لگ گیا سارے قصے کا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس عمل کا، وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ اعمال کی. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے کیسے شوق پیدا ہو جائے اعمال کا، نماز کا شوق. اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائیں، اذان ہوتے ہی مارکیٹیں بند ہو جائیں، ہاں دفتر بند ہو جائے. کیا ہوا؟ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. دیکھو نا، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش دن رات، تو طواف نہیں رکتا. لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی تو طواف بھی کیا ہے؟ اور آج دکان نہیں رکتی، دفتر نہیں رکتا، میٹنگ نہیں رکتی، فنکشن نہیں رکتا. بھائی نماز ہے، ہم مسلمان ہیں. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ابھی جو ہمارا مجمع ہے یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہر مسلمان کو نماز پر لانا ہے. اذان کے بعد مارکیٹ کھلی ہوئی ہو نا تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ غم. ہمیں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ غم ہونا چاہیے. پریشان ہو جائے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو نا تو ماشاءاللہ تبلیغ والے نا بڑا تسبیحات ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تہجد پڑھی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ، بہت ساروں کو شوق ہے ماشاءاللہ، اذان بھی دیتے ہیں مسجد میں، بڑی اچھی بات. لیکن بھائی سارے محلے میں سناٹا ہے، اس کا غم تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ غم ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوگا نا مسجدوں میں، اس مشورے میں جان ہوگی. اگر وہ غم نہیں ہے تو فجر کی بعد کا جو مشورہ ہے نا وہ کیا ہوگا؟ بے جان ہوگا. اور مشورہ کر کے پتہ کدھر جائیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ اپنے گھروں. جس کو غم ہوگا، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ مشورے کے بعد کہاں جائے گا؟ ہاں گشتوں میں جائے گا. وہ تو پھرے گا ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد، اور جب کوئی نہیں ملے گا تو روئے گا. پھر اسے رونا تو آئے گا نا، کم از کم جب کوئی نہیں ملے گا رونا تو آئے گا. اگر خود ہی جا کے سو گئے توبہ توبہ. وہ یہ تبلیغ والے بھی سو جاتے ہیں جا کے. ہاں تبلیغ کس کا نام ہے؟ دین کے مٹنے کا غم. تبلیغ کس کا نام ہے بھائی؟ دین کے مٹنے کا. ہاں محلے میں فجر میں سناٹا، یہ غم لگے. اذان پہ ساری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، یہ غم لگے. مؤذن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. او اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں.
اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی گزارنے کا لائے یہ ہے کامیابی کا ذریعہ، اس پہ چلنا ہے ہمیں۔ اور اس میں اہم چیز نماز ہے، تو مؤذن نے صراحتاً کہا حی علی الصلاۃ، آجو آجو آجو، وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، وزیر صاحب، پروفیسر صاحب، چودھری صاحب، مزدور صاحب، آجو آجو آجو۔ اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ اور فجر میں اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ دوبارہ کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ کیسی زبردست اذان ہے، کیسے طاقتور الفاظ ہیں اس کے۔ اب جو اذان کو سمجھے گا وہ اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہاں، اور جو اذان سن کے دکان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مؤذن کیا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مؤذن کیا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کام ہے میرے بھائیو، نماز زندہ ہو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے شوق ہو لوگوں میں کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ وہ برکت والا مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، وہ مغفرت والا مہینہ، وہ دعاؤں والا مہینہ، وہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان آ رہا ہے، کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، اور رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا ہو شوق ہو کہ واہ واہ ہم رمضان آ رہا ہے، بھائی روزے رکھ رہے ہیں، بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں، بھائی رب کی عبادت کر رہے ہیں، بھائی رب کا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ جذبہ ہو کہ کوئی مسلمان روزہ نہ چھوڑے، شوق پیدا کرے، نماز کا شوق، روزوں کا شوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا کہ رمضان کے مہینے کے کیا اجر ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا ثواب ہیں، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کریں۔ ایسا خیر والا مہینہ آ رہا ہے، شوق پیدا ہو رمضان میں روزے رکھیں، ہاں، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، گھر گھر قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، ہر مسلمان کی زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے، الفاظ کیسے کمال کے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے اور کیا پڑھتا ہوا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک آدمی 2 کوڑی گاڑی پہ جا رہا ہے، گانے سنتا ہوا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں سے اللہ کے حقیقتی کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ شان والا کون ہے؟ گاڑیوں سے نہیں شان بنا کرتے، اس پہ رشک آئے کہ واہ 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 واہ۔ یہ جگہ میں کیا ایک مزدور گزرا، صبح سے وہ نا سائیکل پہ جا رہا تھا اپنی مزدوری پہ، ٹوٹی پرانی سائیکل، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، مزدوری ہے، مزدور پہ جا رہا ہے۔ جب میرے پاس سے گزرا نا تو بڑی بلند آواز سے اور بڑی خوبصورت آواز میں سورہ یاسین پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ واہ 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 واہ، یہ ہے کم، یہ ہے قابل رشک۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اس کے۔ یہ شوق پیدا کریں ہم، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو رہا ہے۔ اب سب پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نہیں؟ سب پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اللہ کے نبی کا پڑوس، کثرت سے کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو۔ اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سب پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا اور آسان بتاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ www.dasquran.com